چلتے ہیں، اور سوال پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ بتائیے کہ طلاق کی تفصیلی مسائل کیا ہیں، کہ مثلا اگر ایک شخص اپنی زوجہ کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کو شریعت کیا کیا احکامات بیان کرتی ہے، کس کس چیز کا پابند بناتی ہے، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، طلاق ایک ناپسندیدہ عمل ہے، بلکہ حدیث ہے کہ خدا کے نزدیک جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ عمل ہے تو جائز، گناہگار نہیں ہوگا، فعل حرام کا مرتکب نہیں کہلائے گا، لیکن جائز کاموں میں سب سے جو ناپسندیدہ عمل ہے وہ طلاق ہے۔ بعض روایات میں کہتے ہیں کہ عرش الہی ہل جاتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ یہ مجبوری بن جاتی ہے، ناگزیر ہو جاتا ہے، بعض اوقات طلاق دینا جو ہے نا وہ ایک بہتر کام ہو جاتا ہے۔ اگر آئے دن لڑائی ہے، جھگڑا ہے، گالی گلوچ ہے، غیبت ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ اس کو فارغ کر دینا بہتر ہے، تاکہ روز روز کی لڑائی جھگڑی اور گالی گلوچ سے جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے یہ جان چھوٹ جائے۔ بہرحال اگر نوبت آتی ہے خدا نخواستہ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر بندہ وہ خود کوئی پڑھا لکھا ہے اور تو وہ صیغہ طلاق جاری کر سکتا ہے، البتہ یہ جو ہے نا 3 چیزوں کا اس کو خیال رکھنا پڑے گا۔ نمبر 1 یہ کہ جب صیغہ طلاق جاری ہو رہا ہو تو اس وقت موقع پر 2 عادل گواہوں کی موجودگی جو ہے وہ ضروری ہے۔ نمبر 2 یعنی جن کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہو، گناہ کبیرہ بالکل نہ کرتا ہو، بار بار گناہ صغیرہ بھی نہیں کرتا ہو، خلاف مروت زمانہ علاقہ کے لحاظ سے اپنی شان کے خلاف جو ہے نا کوئی حرکت نہ کرتا ہو، یہ عادل ہوتا ہے، اور تو اسی کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ 2 عادلوں کی موجودگی میں ہونی چاہیے۔ نمبر 2 یہ کہ یہ جس دن صیغہ طلاق جاری کر رہے ہیں اس دن خاتون جو ہے نا اس کو پاک ہونا چاہیے، اگر اس کے ماہواری کے دن ہیں تو ان میں بھی طلاق نہیں ہوتی۔ اور تیسری چیز یہ کہ یہ جو جن دنوں میں پاک ہے، یعنی انہی پاکی کے دنوں میں خاتون سے جو ہے نا وہ ہم بستری بھی نہ ہوئی ہو، 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں، اور جب وہ پاک ہو اور ان پاکی کے دنوں میں جو ہے نا ان کا جو ہے نا وہ اس طرح کا کوئی تعلق بھی قائم نہ ہوا ہو تو اس کو طلاق دی جا سکتی ہے۔ بندہ اگر خود جاری کر سکتا ہے تو یہ کہنا کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی یہ کافی نہیں ہے۔ عربی میں اگر وہ طلاق دیتا ہے تو مثلا بیوی سے خطاب کر کے کہے انت طالق، یہ طریقہ ہوتا ہے انت طالق، یا بیوی کا نام لے، مثلا فلانا جو ہے وہ طالق، یہ لفظ استعمال کرے، یا مثلا اردو یا کسی بھی زبان میں یعنی وہ الفاظ ادا کرے جس کا یہی مطلب بنتا ہو جو انت طالق کا ہے، یعنی تو رہا ہے، تو آزاد ہے، یہ اس مفہوم کو جو ہے نا وہ ادا ہونا چاہیے۔ یا پھر ظاہر ہے اکثر لوگ خود عالم دین نہیں ہوتے، وہ صیغہ طلاق جاری نہیں کر سکتے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی ذمہ دار عالم دین کو اپنا وکیل بنائے، اور اسے کہ میں آپ کو وکیل بناتا ہوں کہ آپ میرے وکیل کے طور پر میری بیوی کا صیغہ طلاق جاری کریں۔ ظاہر ہے اگر وہ عالم دین ہے اس کو پتہ ہے کہ وہ کن کن شرائط کا خیال و لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ اس کے مطابق اس کو یا وہ طلاق دے دے۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا یہ بتائیے گا کہ کیا ہم جو بازار سے مچھلی فرائی بک رہی ہوتی ہے، کیا ہم وہ مچھلی کھا سکتے ہیں، جبکہ ایک ہی کڑھائی میں تیل ہوتا ہے اور وہ تیل نہ جانے اس میں کون کون سی مچھلیاں فرائی ہوتی ہیں، کیا کیا فرائی کیا جاتا ہے، جبکہ حلال مچھلی چھلکے والی اور حرام مچھلی غیر چھلکے والی مچھلی اسی تیل میں فرائی کی جاتی ہے؟ تو جب حلال حرام ساری مچھلیاں ملا کے وہ لوگ اس کو فرائی کر رہے ہوتے ہیں تو کیا اس تیل میں فرائی ہوئی ہوئی وہ حلال گوشت مچھلی ہمارے لیے کھانا جائز ہے یا نہیں؟ بیان فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، یہ مسئلہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ جو حرام گوشت مچھلی ہے اس دن وہ نجاسات کے ذیل میں بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ جو حرام گوشت مچھلی ہے جس کا چھلکا نہیں ہوتا وہ حرام ہے، ناپاک اور نجس نہیں ہے،
چونکہ وہ اس کو رگ کو کاٹو تو دھار مال کے خون نہیں نکلتا، لہذا حرام گوشت مچھلی وہ حرام ضرور ہے لیکن ناپاک نہیں ہے۔ ہر حرام ناپاک نہیں ہے، ہاں ہر ناپاک حرام ہے لیکن ہر حرام ناپاک نہیں ہے۔ مثلا مٹی حرام ہے لیکن وہ ناپاک نہیں ہے، اور جب تک اس پر اوپر کوئی نجاست نہ گرے، جب تک پیشاب نہ گرے، جب تک خون نہ گرے، تو اس سے کڑائی میں کہ جس میں جو ہے نا وہ پورا ایک کنستر فرض کیجئے وہ آئل یا گھی آپ ڈالتے ہیں، اس میں مثلا حرام گوشت مچھلی جو ہے وہ تلی گئی ہے اور اسی میں آپ حلال گوشت کو ڈالتے ہیں۔ اگر یہ جو ہے وہ حرام گوشت مچھلی ناپاک ہوتی تو اس سے آئل میں ڈالتے ہی سارا آئل جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا، تو اس میں حلال گوشت مچھلی بھی اگر آپ پکائیں تو وہ بھی ناپاک ہو جاتی اور حرام ہو جاتی۔ لیکن حکم یہ ہے کہ جو حرام گوشت مچھلی ہے اس کا گوشت حرام ہے، لیکن وہ ناپاک نہیں ہے۔ چونکہ ناپاک نہیں ہے لہذا اس کو تلنے کے لیے اگر اس میں ڈال بھی دیا جاتا ہے آپ کے اس میں اسی تیل میں، تو وہ تیل یا آئل یا گھی جو ہے نا وہ ناپاک نہیں ہو جائے گا۔ جی